دوستو شیطانی وسوسے انسان کے دل کو اللہ کی یاد سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے توانائی کے میدان میں شور پیدا ہو جائے اور اصل سگنل دب جائے۔ ذکر الہی دل کی فریکوینسی کو صاف کرتا ہے، جیسے ایک مضبوط لہریں شور کو کاٹ کے اصل ارتعاش کو غالب کر دیتی ہیں۔ نفس ہمارے انسان کے اندرونی نظام کو بگاڑ دیتا ہے۔ یہ خواہشات کا ایسا دباؤ ہے جو شعور کو منتشر کر دیتا ہے۔ کوانٹم سطح پہ جب توانائی بے قابو ہو جائے تو سسٹم ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے۔ ضبط نفس وہ قوت ہے جو اس انتشار کو قابو میں لا کے اندرونی ارتعاش کو متوازن کرتی ہے۔ دنیا کی محبت ایک پردہ ہے جو حقیقت سے غافل کر دیتا ہے۔ یہ ایسی ظاہری تصویر ہے جو اصل حقیقت کو چھپا دیتی ہے۔ جیسے مشاہدہ صرف سرفیس ریالٹی دکھاتا ہے، لیکن اصل حقیقت پردے کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ دل کو دنیا کی غلامی سے آزاد کرنا ایسا ہی ہے جیسے پردہ ہٹ جائے اور حقیقت مطلق کا انکشاف ہو۔ فضول میل جول اور بے مقصد باتیں توانائی کو ضائع کر دیتی، جیسے شور کوانٹم نظام میں کوہرنس کو توڑ دیتا ہے اور نتیجہ بکھر جاتا ہے۔ کم بولنا، کم سونا اور غیر ضروری صحبت سے بچنا توانائی کو مرتکز رکھتا ہے، اور یہی ارتکاز انسان کو اللہ کی طرف قریب کر دیتا ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں کچھ فقیرانہ زندگی گزارنے والے علماء ایسے ملتے ہیں جن کے علم میں استحکام اور پختگی نظر آتی ہے۔ وہ لکھائی یا زبان کی مہارت سے زیادہ عملی تربیت، بردباری اور مستقل مطالعے سے ممتاز ہیں، جبکہ بعض لکھنے والے لوگ تصانیف ضرور کرتے ہیں مگر ان کے علم میں وہ عمق اور ثابت قدمی کم دکھائی دیتی ہے۔ راتوں کو لگاتار مطالعہ کم خاص کے چراغوں کے نیچے ذوق تعلیم اور عبادت کی کیفیت پیدا کرتی ہے جو دل کی بائیولوجیکل اور نفسیاتی ریزوننس کو بدل دیتی ہے۔ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوانٹم سسٹم میں مستقل ارتعاش سسٹم کو مستحکم رکھتا ہے۔ اسی استحکام سے علمی قوت پیدا ہوتی ہے جو سطحی گفتگو یا فالتو مشغولیات میں آسانی سے کھو نہیں جاتی۔ مہمان نوازی اور کم آسائش والی زندگی میں ضبط نفس اور محدود وسائل کے باوجود علم اور عمل کی لگن ایسی کوہرنس بناتی ہے جس میں دل اور دماغ کا ارتعاش متوازن رہتا ہے۔ یہ اندرونی ترتیب وہی ہے جو کوانٹم نظم میں ڈی کوہرنس سے بچا کے اطلاعات کو واضح بناتی ہے۔ اسی لیے حقیقت کا ادراک گہرا ہوتا ہے۔ رات کو اٹھ کے وضو کرنا، پڑھائی کرنا اور خاموشی میں مشاہدہ رکھنا انسان کی توانائی میدان کو منظم کرتا ہے۔ جب توانائی کے بہاؤ میں ترتیب آتی ہے تو شعور کے سگنل مضبوط ہو کے خارجی شور کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے علماء کی زندگی اور عمل یہ بتاتے ہیں کہ علم محض معلومات نہیں بلکہ باقاعدہ عملی ریاضت، توکل اور لگن سے بننے والا ایک مستحکم ارتعاش ہے۔ اس استقامت کی وجہ سے وہ مشاہدات اور فیصلے سطحی جذبات یا وقتی لذت سے متاثر کم ہوتے ہیں، اور اسی طرح پوری دنیا میں جب لوگ محنت، غور و فکر اور مستقل مزاجی سے مطالعہ کریں تو امت کو وہ قوت ملتی ہے جو مسائل کو حل کرنے والی بصیرت پیدا کرتی ہے۔ قرآن و سنت کا اصل کام یہ ہے کہ ان کے اندر سے وہ حکمت کے موتی نکالے جائیں جو انسان کی زندگی کے مسائل کا حل بنے۔ امت نے علماء پہ اعتماد کیا ہے کہ وہ جاگ کر محنت کریں، غور و فکر کریں اور دین کے چشمے سے روشنی نکال کے لوگوں کو راہ دکھائیں۔ اگر علماء بھی دنیا کی غفلت میں سو جائیں تو امت کا سہارا ٹوٹ جائے۔ اللہ سے دور کرنے والی سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے جو وقت ضائع کراتا ہے اور انسان کو اصل مقصد سے غافل کر دیتا ہے۔ یہ وسوسے صرف جنات کے ذریعے نہیں بلکہ بعض اوقات انسان کے ذریعے بھی دل میں ڈالے جاتے ہیں۔ علاج یہی ہے کہ کثرت سے ذکر کیا جائے، کیونکہ ذکر ایک ایسا ارتعاش ہے جو ہر منفی شور کو کاٹ دیتا ہے اور دل کو روشنی سے جوڑ دیتا ہے۔ دوستوں، دوسری رکاوٹ نفس امارہ ہے جو خواہشات کی آگ بھڑکاتا ہے اور انسان کو سستی اور آرام طلبی میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے کوئی بوجھل جسم حرکت کی طاقت کھو دیتا ہے، ویسے ہی یہ نفس علم اور محنت کا دشمن ہے۔ علاج ضبط ہے، ترک شہوت ہے، خواہشات کو کم کر کے اپنی توانائی کو سیدھے راستے پہ لانا ہے۔ کوانٹم سطح پر بھی جب توانائی کو بے ہنگم چھوڑ دیا جائے تو نظام ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور جب اسے قابو میں رکھا جائے تو کوہرنس پیدا ہوتی ہے۔ تیسری رکاوٹ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی زیب و زینت دل کو اس طرح جکڑ لیتی ہے کہ حقیقت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جو شخص دنیا کی چیزوں کو ضرورت کی حد تک رکھے اور دل کو ان سے آزاد کرے وہ اصل حقیقت کی جھلک دیکھ سکتا ہے، لیکن جو دنیا میں غرق ہو جائے اس کے لیے حقیقت کا پردہ ہٹنا مشکل ہے۔ جیسے ایک ناپاک لینس روشنی کو بگاڑ دے اور تصویر دھندلی ہو جائے۔ یہ تینوں رکاوٹیں انسان کے اندر شور پیدا کرتی ہیں۔ ان کا مقابلہ ذکر، ضبط اور بے رغبتی کے ذریعے کیا جائے تو دل کا ارتعاش صاف ہو جاتا ہے اور وہ روشنی قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا کی محبت وہ تیسری رکاوٹ ہے جو انسان کو اللہ سے کاٹ دیتی ہے۔ جب دل درہم اور دینار کے پیچھے لگ جائے تو اصل مقصد نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سبق نہیں دیا کہ دنیا کے سونے چاندی کو دل کا مرکز بنا لو، بلکہ یہ سبق دیا کہ دنیا کو ہاتھ میں رکھو، دل میں نہیں۔ دنیا اگر اللہ سے غافل کر دے تو یہ لعنت ہے، کیونکہ یہ دل کو اپنی اصل فریکوینسی سے ہٹا کے ایک مصنوعی شور میں پھنسا دیتی ہے، جیسے کوانٹم میدان میں ایک بے ربط ارتعاش سسٹم کو بگاڑ دیتا ہے۔ چوتھی چیز لوگوں کے ساتھ زیادہ میل ملاپ ہے۔
جب انسان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے وقت برباد کرتا ہے تو گھنٹوں کے گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں اور یہ ضائع شدہ وقت واپس نہیں آتا۔ جوانی کا وقت سب سے قیمتی توانائی ہے، یہ بھی ایک کوانٹم ونڈو کی طرح ہے۔ اگر یہ موقع ضائع ہو جائے تو دوبارہ نہیں ملتا۔ پہلے یہ وقت نظر ہی نہیں آتا، پھر جب نظر آتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، اور جب سمجھ میں آتا ہے تو یادداشت ساتھ نہیں دیتی۔ سفیان نے علاج یہی بتایا کہ کم کھاؤ، کم سو، کم بولو اور کم میل جول رکھو۔ زیادہ کھانے سے جسم بھاری ہو جاتا ہے، زیادہ سونے سے دل کی بیداری ختم ہو جاتی ہے، زیادہ بولنے سے زبان کی توانائی ضائع ہو جاتی ہے، اور زیادہ صحبت سے دل کی یکسوئی ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے کوانٹم سسٹم میں شور کم کیا جائے تو کوہرنس برقرار رہتی ہے اور حقیقت زیادہ واضح ہو کے سامنے آتی ہے، ویسے ہی یہ کمیاں انسان کی روحانی فریکوینسی کو صاف رکھتی ہیں اور اللہ کی قربت کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ یہی 4 بڑی رکاوٹیں ہیں جو بندے کو اللہ سے کاٹ دیتی ہیں: شیطان، نفس، دنیا اور فضول صحبت۔ ان سے بچنے کے لیے ذکر، ضبط، ترک دنیا اور خاموشی اور گوشہ نشینی وہ ریاستیں ہیں جو انسان کے اندر اندرونی ارتعاش کو متوازن کر کے اسے حقیقت سے جوڑ دیتی۔ تو دوستو، اگر آپ کو چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔